یہ تو بڑے آسان اشعار میں نے آپ کو سنائے، ورنہ خدا کے بخشش کو ہر آدمی سمجھ بھی نہیں پاتا۔ میں قدر آسان بات کرتا ہوں۔ دیکھو میرا امام کہتا ہے عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، اور ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ کیا سمجھے؟ یہ سلام کی جو آپ 5-6 شعر سنتے ہیں صرف یہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا سلام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سرکار کے منہ مبارک سے لے کر ناخن مبارک تک تمام اعضاء پر سلام بھیجا ہے، اور وہ بھی ایسے نہیں، بال پر سلام علیحدہ، بال پر تیل لگانے پر سلام ایسا، پھر مانگ نکلنے پر سلام علیحدہ، پھر ان لٹوں کے لٹکنے پر سلام علیحدہ، آنکھ پر علیحدہ، آنکھ کی نظر پر علیحدہ، آنکھ کے ان پلکوں پر علیحدہ، آپ کے گالوں پر علیحدہ، گالوں کی سرخی پر علیحدہ، یعنی آپ سلام پڑھے الہامی سلام ہے۔ اسی میں میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال اور ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھو عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، دیکھو عید تب ہوتی ہے جب چاند نظر آئے۔ بولو ایسا ہی ہے یا نہیں؟ گردن نہ ہلاؤ، زبان کو تکلیف دو، بولو عید کے لیے کیا ضروری ہے؟ اونچی بولو کیا ضروری ہے؟ عید بغیر چاند کے نہیں ہوگی، چاہے وہ چاند صرف پوپل زئی چشمے سے نظر آتا ہو اور کسی جگہ نظر نہ آئے، مگر ایک خاص اینک ہے جو پشاور میں بنتی ہے، ایک ہی دکان پہ ملتی ہے، ایک ہی بندہ لگاتا ہے، اس سے نظر آ جائے، مگر چاند نکالنا پڑے گا، بغیر چاند کے عید نہیں ہو سکتی۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عید مشکل کشائی، مشکل کہتے ہیں تکلیف کو، کشائی کہتے ہیں تکلیف کے دور ہو جانے کو، مشکل اور اس کی کشائی یعنی دور ہو جانا۔ فرمایا مشکل کے دور ہونے کی عید، بولو کیا؟ مشکل کے دور ہونے کی عید مشکل کشائی، مشکل کے دور ہونے کی عید۔ مجھے بتاؤ بڑی بڑی مشکلیں صحیح، لیکن محشر کے میدان سے بڑھ کر کوئی مشکل ہے؟ یہ میرا امام محشر کے میدان کا منظر بتا رہا ہے۔ عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ہلال چاند کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں محشر سے بڑی کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر محشر کی مشکل دور ہو جائے اس سے بڑی کوئی عید نہیں ہے۔ بولو ایسا ہی ہے؟ عید بڑی اس سے کوئی نہیں کہ مشکل کشائی ہو گئی کہاں پر؟ محشر میں، لیکن چاند چاہیے ورنہ عید نہ ہوگی، چاند چاہیے ورنہ عید نہ ہوگی۔ آپ تمام حضرات اپنی یہ شہادت کی انگلی اٹھائیے، سب اٹھائیے، یوں اب اس کو گما کر اپنی طرف پھیریے، پھیرا۔ اب جہاں پر یہ ناخن فٹ ہوتا ہے پیچھے، یہ ناخن فٹ کہاں ہو رہا ہے؟ آگے سے کاٹتے ہو، پیچھے سے فٹنگ کی جگہ پوری چمڑی دیکھو۔ پہلے دن کا چاند کیسا ہوتا ہے؟ دیکھ رہے ہو؟ اپنا ناخن دیکھو، میرا کیوں دیکھتے ہو؟ تم کو نہیں دیا خدا نے؟ دیکھو ذرا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ پہلے دن کا چاند ڈاکٹروں کے کلینک پہ بھی بنا ہوتا ہے، یہ دیکھو یہ جگہ جو ہے یہ بولو پہلے دن کے چاند کی طرح ہے؟ یہ گولائی پہلے دن کا چاند ہے؟ میرے امام کہتے ہیں عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ ارے مطلب کیا ہے؟ وہ ہم محشر کے میدان میں پھنسے ہوئے ہیں اور سرکار دو عالم اپنی انگلی سے اشارہ کرتے مولا اسے چھوڑ دے، مولا یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ جس کی طرف یہ اشارہ ہوتا ہے یہ چاند اس کی طرف ہو جاتا ہے، اور سرکار کے ناخنوں کا یہ
یہ چاند جس کی طرف ہو جاتا ہے اس کی مشکل کشائی ہو جاتی ہے، اس کی عید ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، مولا سے چھوڑ دے، مولا سے چھوڑ دے، مولا سے چھوڑ دے، عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، سرکار کے ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ یہ مطلب ہے۔ ارے میں صرف خدا کے بخشش کے اشعار سمجھانے بیٹھ جاؤ، صبح ہو جائے ایک نعت نہیں سمجھا سکتا۔ میرے امام نے وہ لکھا ہے، فرماتے ہیں عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال اور ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ اور سنو، فرماتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، منظر محشر ہے سب کھڑے ہیں، انتظار میں کیا ہوتا ہے، اور اچانک فرشتوں کے جھرمٹ میں آمنہ کا لال میرا مصطفیٰ تشریف لے آتا ہے۔ اب آقا تشریف لا رہے ہیں، خدمت کے قدسی فرشتے ہیں، یعنی وہ فرشتے جو سرکار کی خدمت پر لگائے گئے ہیں وہ بھی ساتھ آ رہے ہیں، اور کائنات کا والی آ رہا ہے، آمنہ کا لال آ رہا ہے، شب اسرا کا دھولا آ رہا ہے، سب کے دکھوں کو دور کرنے والا شہنشاہ آ رہا ہے، رب کا محبوب آ رہا ہے، اور فرشتوں کی جھرمٹ ہے، فرشتوں کی اچانک نظر پڑتی ہے، ارے یہ تو احمد رضا کھڑا ہے، یہ تو وہی ہے جو پڑھتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو خدمت پر معمور فرشتے ہیں ان کی مجھ پر نظر پڑی، وہ کہیں گے ہاں رضا، ہاں رضا، یعنی رضا شروع ہو جا، شروع ہو جا، سرکار آ گئے ہیں، رضا شروع ہو جا، دکھوں کو دور کرنے والا آ رہا ہے۔ جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں، مثال دیتا ہوں، کوئی سامان اٹھانا ہے، دو بندوں نے مل کر تو ایک آواز لگاتا ہے ہاں، تو وہ دونوں اٹھاتے ہیں اکٹھا، ارے کہتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مطلب یہ سرکار جھرمٹ میں آ رہے ہیں، فرشتوں کی نظر پڑی، یہ تو احمد رضا کھڑا ہے، فرشتے کہیں گے ہاں رضا، میں شروع ہو جاؤں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ دعا کرو جب اعلیٰ حضرت شروع ہو جائے، اعلیٰ حضرت کے پیچھے ہاتھ باندھے ہم بھی کھڑے ہوں اور ہم بھی ساتھ شروع ہو جائے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ لیکن یہ مرتبہ ایسے نہیں مل جاتا، یہ مرتبہ کیسے ملتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے وہ بھی بتا دیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اگر یہ مرتبہ چاہیے تو غیر کی طرف دیکھنا چھوڑ دو، بس نظر مدینے کی طرف رکھو۔ تمہیں ذرا سا کوئی مسئلہ ہو جائے سود لے کر آ جاتے ہو، کیا کروں میں مشکل میں پھنس گیا۔ پتہ ہے میرے امام نے فتاوی رضویہ شریف میں حدیث نقل فرمائی، 1 روپیہ سود کا لینا 70 دفعہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے برا ہے۔ میں نے نہیں کہا، یہ سرکار کا فرمان ہے، امام اہل سنت نے لکھا ہے۔ ذرا سی بات ہوئی نہیں، شادی بیاہ آیا، لے آئے ڈھول تبلے، شادی کون سا بار بار ہوتی ہے، تو کر لے بار بار، تجھے کس نے منع کیا؟ ذرا خوشی آئی، ڈھول تبلے شروع ہو گئے، سرکار کی بارگاہ سے نظر ہٹا دی، یہ دیکھنا چھوڑ دیا، ارے آمنہ کا لال میری خاطر غاروں میں روتا رہا۔ آج میں ذرا سی بات ہوتی ہے مجھے شریعت نظر نہیں آتی، کیا حال ہو گیا؟ کہتے ہیں بیٹے کی شادی ہے، کیا کرے، بیٹے کی شادی ہے، یہ بیٹا قیامت کے دن تجھے نظر نہیں آئے گا، یہ بھاگے گا، تجھے کام آئے گا تو آمنہ کا لال کام آئے گا۔ اس بیٹے نے تجھے 5-6 فٹ لمبی اور 2.5-3 فٹ چوڑی کوٹھڑی میں چھوڑ کر پیچھے سے تیری جو ہے وہ دولت کو بانٹنا ہے، چاول کھانے ہے،
4 دن منہ لٹکا کر یوں بیٹھے گا، پھر بھول ہی جائے گا کہ میرا باپ بھی کوئی تھا یا نہیں تھا۔ ارے تو اس کے لیے شریعت محمدی کو بھول جاتا ہے، اور پھر تو کہتا ہے میں کہاں رہ گئی تیری، میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے میرے مصطفیٰ کا ہے۔ 3 گھنٹے تو ٹاکنگ شو پہ بیٹھ جاتا ہے، انڈیا کی فلمیں دیکھ لیتا ہے، 4 5 گھنٹے موبائلوں میں کھویا رہتا ہے، اور 5 منٹ کی نماز پڑھنے کے لیے تیرے پاؤں دکھتے ہیں، 5 منٹ اللہ کے لیے نہیں ہے تیرے پاس، پھر کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، پریشانیاں نہیں جاتی، مصیبتیں نہیں جاتی، تعویذ دے دو، تعویذ دے دو، تعویذ دے دو۔ تو شراب کی بوتل میں دودھ ڈلوانا چاہتا ہے، پہلے اپنا برتن تو پاک کر، اپنا سر تو اللہ کی بارگاہ میں جھکا۔ نہیں، تعویذ دے دو، میرا کاروبار نہیں چل رہا، میرا یہ نہیں چل رہا۔ پہلے ہومیوپیتھک تھا، ایلوپیتھک تھا، انگریزی طریقہ علاج ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، اب انہوں نے اسلام پیتھک نکال لیا ہے، یعنی بس اسلام اتنا رہ گیا، میرے بچے کو دم کر دے، مجھے تعویذ دے دے، مجھے میرا کاروبار نہیں چل رہا، وظیفہ دے دے۔ ارے کوئی بابا اگر تجھے ابھی وظیفہ دے دے، روزانہ 1000 دفعہ رات کو یہ پڑھنا ہے، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو تاجر ہے، تو تجارت کرتا ہے، تو تسبیح لے کر بیٹھ جائے گا، ارے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر تو پڑھتا ہوں، جو رب نے 700 جگہ قرآن میں کم و بیش تجھے نماز کا حکم دیا ہے، وہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس سے کیوں بھاگتا ہے؟ یاد رکھ لو، بے شک تعویذات حق ہے، میں نماز سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے، اور قرآن پڑھنے سے بڑا کوئی تعویذ نہیں ہے۔ تو نماز پڑھ، سر تو جھکا کر، مولا میرا گھر آباد کر دے، مولا میرا گھر آباد کر دے، مولا میرا گھر آباد کر دے۔ جس رب سے تو اپنے گھر کی آبادی مانگتا ہے، جس رب سے تو اپنے گھر کی آبادی مانگتا ہے، اس رب کا یہ گھر تو نے خود ویران کیا ہوا ہے، خود اس کے گھر کو ویران کرتا ہے اور کہتا ہے میرا گھر آباد کر دے۔ تو آ یہاں 5 وقت سجدہ کر، تجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے گی، رب مصطفیٰ تیرا گھر خود ہی آباد فرما دے گا۔ تجارت چھوڑ، محبت کا تعلق قائم کر، محبت سے آ، مطلب سے نہ آ۔ بے شک ہم نے ساری ضرورتیں رب سے لینی ہے، مصطفیٰ کا وسیلہ لینا، لیکن یاد رکھ تجھ پر کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں۔ اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو یہ نہیں ذرا سی کوئی بات آئی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، شریعت چھوڑ دیتا ہے، میرے امام نے طریقہ بتایا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کر چاہتا ہے دنیا و آخرت میں سرفرازی مل جائے تو مصطفیٰ کریم کے در پر گرا رہے، اور مصطفیٰ کریم سے تعلق تیرا تب قائم ہوگا جب مصطفیٰ سے تعلق قائم کروانے والوں کو پکڑے گا۔ اور خدا کی قسم اس دور کے اندر بلکہ آنے والے دوروں میں بھی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کہ اس دور کے اندر اعلی حضرت امام اہل سنت کو پکڑ لینا کامیابی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اعلی حضرت سے محبت کو قائم رکھو۔ میرا دعویٰ ہے جو اعلی حضرت سے فقط محبت سچی کرتا ہو وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ان مسجدوں کو آباد کرو۔ مسجد ہی آپ کی کتنی بڑی ہے،
کہ اس میں بھی آپ کی صفیں پوری نہ ہو، اور بیٹھے ہاں چوپالوں پر موبائل لے کر اور ٹی ویوں کے سامنے مسجدوں کو آباد کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی اس محفل پاک کو سجانا قبول فرمائے، اور ہمارے علامہ عبدالعزیز قادری امجدی صاحب جو یہاں خدمت کرتے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے، اور ان کے شوق سے جو یہ محفل ہوئی ہے اللہ اس کو قبول فرمائے۔ جن بھائیوں نے علامہ صاحب کے ساتھ مدد کی، جس طرح بھی کی اس محفل کو سجانے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان سب کی عزت و آبرو، جان و مال میں برکتیں، وسعتیں، عنایتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، اور جتنے بھائی سننے کے لیے آئے محبت سے بیٹھے، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، اللہ سب کی جائز دعائیں قبول فرمائے، اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔